السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے عدلیہ کا دورہ افتخار، یعنی چیف جسٹس افتخار چودھری کا آج آخری دن ہے اور وہ اپنے ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے ان کی، یا تھوڑی دیر میں ہو جائے گی اور ہو چکی ہے۔ اچھا، اور پھر نئے چیف جسٹس کل 9 بجے اپنا حلف لے لیں گے اور پھر عہدہ بھی سنبھال لیں گے۔ شامی صاحب، جب چیف جسٹس افتخار چودھری بحال ہوئے تھے جب لانگ مارچ کے نتیجے میں، تو آپ نے ایک سرخی لگائی تھی عدلیہ کا افتخار بحال ہو گیا، آج کیا کہیں گے؟ آج عدلیہ کا افتخار جو ہے رخصت ہو گیا۔ اچھا، لیکن دیکھیں آج رخصت ہونے والا جو ہے نا وہ افتخار چودھری ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو بحال ہونے والا تھا اس میں بڑی زبانویت تھی، ٹھیک، اس میں جسٹس افتخار بھی بحال ہوئے تھے اور ان کی شکل میں عدلیہ کا افتخار بھی بحال ہوا تھا۔ ویسے بھی اب کنگ از گون، لانگ لیو دا کنگ۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس رخصت ہو گئے اور چیف جسٹس زندہ باد۔ ٹھیک ہے، نئے چیف جسٹس ان کی جگہ سنبھالیں گے، تصدق حسین گیلانی صاحب، اور پھر وہ ہوں گے اور ہم ہوں گے اور انصاف کا ایوان ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور آج جو میڈیا میں تھوڑی سی بدمزگی ہوئی، کچھ ایک بات ہوئی کہ جناب ڈسکریمنیشن برتی گئی ہے میڈیا کے حوالے سے۔ دیکھیں میڈیا میں یہ ہوا کہ جو کوریج تھی ریفرنس جی، وہ ایک پرائیویٹ کیمرہ مین کسی کو اجازت دی گئی، کسی چینل کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں کمرے کے اندر، اور فوٹوگرافر بھی ایک پرائیویٹلی ہائر کیا گیا سپریم کورٹ کی انتظامیہ کی طرف سے۔ اور سپریم کورٹ کی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ تمام چینلز کو فوٹیج فراہم کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فوٹیج پہ سب کو نہیں ملی، جیو نے چلا دی اور سب سے پہلے حاصل کر لی۔ اب دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جس چینل نے یہ کارروائی کی اس کو تو ہم کوس نہیں سکتے۔ اچھا، اس نے پروفیشنل جو دوڑ ہے نا اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک، بائی ہک اور کروک۔ اس کے رپورٹر نے جی، یہ کام دکھا دیا۔ ٹھیک، اب باقی جو رپورٹرز جو ہیں جو مطمئن رہے کہ بالکل اپنے ایک لگے بندے طریقے سے ہمیں فوٹیج آ جائے گی اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، ان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ رپورٹنگ جو ہے نا یہ بھی وہی سپاہی ہوتا ہے محاذ جنگ پر، جب جنگ جاری ہوتی اس کو کہیں آرام سے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں، ایک پہلو تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یا جو واردات ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ میں ہوئی، بالکل، تو سپریم کورٹ نہ تو کوئی سیاسی ادارہ ہے نہ کوئی انتظامی ادارہ ہے کہ لوگ توقع کرے کہ یہاں نقب لگائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سپریم کورٹ تو ایک انصاف کا ادارہ ہے اور تمام لوگوں کو یکساں مواقع یہاں سے فراہم ہونے چاہیے اور یکساں سلوک ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ جی، تو یہ جو توقع تھی نا وہ پوری نہیں ہوئی ان لوگوں کی طرف سے جو اس کے ذمہ دار تھے اور یا جو اس کا انتظام کر رہے تھے۔ ٹھیک، اب اصل میں بات یہ بھی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا جو عملہ ہے اس حوالے سے تو ناتجربہ کار ہے نا، بالکل، اور میڈیا کوریج کے حوالے سے اس کو تو پی آر کرنی نہیں پڑتی، نہ کسی کے پیچھے جانا پڑتا ہے، لوگ تو خود بھاگ کے پیچھے آتے ہیں۔ اور جب جسٹس جنرل میرے منہ سے نکل گئے، ان کو جنرل بھی کہہ سکتے ہیں بالکل، کیونکہ شان ان میں جرنیلی تھی، اس سے بلاغت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو جیسے اور جی، کئی ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ان کو چیف آف جوڈیشل سٹاف کہتے ہیں، تو ایک اپنا ایک تحکم تھا ان کا۔ جی، تو ان کے تو پیچھے جو لوگ بھاگ آتے تھے اور ٹکٹ چلتے تھے اور کوریج ہوتی تھی۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں کبھی اتنا اہتمام نہیں ہوا کوریج کا، رپورٹرز کی پذیرائی کا۔ اب تو ڈی ایس این جیز جو ہیں وہ قطار اندر قطار کھڑی رہتی تھی سپریم کورٹ کی عمارت میں، اور وہاں سے ٹکٹ چلتے تھے، خبریں بنتی تھی، لوگ جناب متوجہ ہوتے تھے۔ تو اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا، اس سے پہلے تو کہ جج جو ہے اخبار بھی نہیں پڑھتے، عام طور پہ کہا جاتا تھا۔ اور پھر یہ ہمارے جج صاحبان جو ہے چیف جسٹس خاص طور پر اخبار بھی پڑھتے تھے، سٹوریز جو ہیں ان کا نوٹس بھی لیتے تھے، سو موٹو بہت تھا، اخباروں کے ذریعے سے لیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی ریلیشن شپ تھی دونوں کی، میڈیا کی اور عدلیہ کی۔ اب اس میں کچھ توقع نہیں ہو سکتی کسی میڈیا ہاؤس کو
کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو نواز دیا جائے. ٹھیک بات ہے. تو بڑی بدمزگی پیدا ہوئی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کئی جگہ ایسا دکھا میں نے کہ میڈیا نے بھی تجاوز کیا. ایک واقعہ ہو گیا, بس واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد ان لوگوں کو لائن پہ لینا یا ان سے کمنٹس مانگنا جو کہ خود ملزم رہے ہیں سپریم کورٹ کے اور جن کے اپنے اعمال جو ہیں جن میں سیاہی ہی سیاہی بھری ہوئی ہے, اب ان سے تبصرے کروائیں یا وہ سپریم کورٹ کے بارے میں یا چیف جسٹس کے بارے میں اظہار خیال کریں, یہ کچھ میرا خیال یہ بھی کوئی حد سے گزرنے کی بات تھی. ٹھیک ہے. جو واقعہ ہے اس پر تو ضرور ایک سزائے احتجاج بلند کرنی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس جو تھے ان سے کتنے لوگ ناخوش ہیں, کتنے لوگ جو ہیں ان کے مقدمے فیصلہ ہوئے ہیں, کن کے خلاف درخواستیں آئی ہیں. ان تو ایک تو پرائم منسٹر نے گھر بھیجا ہے, یوسف زئی گیلانی. دیکھیے ایک صدر جو ہے اس کے وہ در پر رہے ہیں جناب, ان کے خط لکھنا ہے, اس کو استثناء حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے. اور پھر بڑے بڑے طاقتور ادارے, ہماری ایجنسیاں, ہماری فوج, یعنی اس کے افسران, تو سب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا, اگر وہ شعر منفی نہ ہو تو میں پڑھ دوں, اس کا منفی کوئی بات میرا مطلب نہیں ہے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں اور تڑپے مرغ قبلہ نما آشیانے میں. بالکل ٹھیک. یہ ایک آپ سے مثبت پہلو میں پڑھ لیجئے. ٹھیک. تو چیف جسٹس صاحب نے اپنا احساس دلایا, وہ محسوس ہوئے اور بہت سے لوگوں کو بہت سی تکلیف ان سے پہنچی. اب ان سے صبر نہیں ہوا, وہ اپنی اپنی تکلیفیں بیان کرنے کے لیے آ گئے, تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی گفتگوؤں کی. یہ ویسے چیف جسٹس جو ہیں ان کے جو فیصلے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا, ان کا جائزہ لیا جاتا رہے گا, لیکن آداب کے ساتھ, ایک تدبر کے ساتھ, ایک دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ کوئی سیاست کا بازار جو ہے اس کو گرم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن شاید صاحب آج وہ اس احتیاط کی ضرورت نہ ہو جس احتیاط سے ایک سٹنگ چیف جسٹس کے فیصلوں کا معائنہ کیا جاتا ہے, جائزہ لیا جاتا ہے. ٹھیک. احتیاط تو ہر چیز میں ہونی چاہیے. ہمارا نقطہ تو یہ ہے, آپس میں گفتگو میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. تو ہم تو احتیاط کے علمبردار ہیں. جی. تو شمس صاحب ہمارے ساتھ ہارون صدیقی ہیں, ہمارے رپورٹر. تو آج آخری دن چیف جسٹس نے کیسے گزارا؟ چیف جسٹس بالکل وہ ان سے پوچھ رہے تھے, کیونکہ اب جو عدالت ہے نا, جی, یہ عدالت جو ہے اس طرح کا چیف جسٹس نہیں دیکھے گی. اچھا. ہاں, گزشتہ 66 سال تو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اور آئندہ بھی نہیں دیکھے گی, امید یہی ہے. جی. بالکل طاقتور چیف جسٹس بھی آئیں گے اور اپنے اپنے رنگ میں آئیں گے. دیکھیں آپ جس طرح محمود غزنوی جو ہے نا, ویسا فاتح تو آپ نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اورنگزیب عالمگیر جیسا حکمران کوئی نہیں دیکھا. ظہیر الدین بابر دوسرا نہیں دیکھا. اسی طرح سے افتخار چودھری بھی کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. وہ اپنی مثال آپ رہیں گے. تو پوچھتے ہیں کیسے دن گزارا انہوں نے. تو ہارون صاحب کی طرف جانے سے پہلے میرا خیال ایک بریک لے لیں, پھر ان سے اطمینان سے بات کرتے ہیں. ایک لے لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد پھر ہم اسی موضوع پہ گفتگو آگے جاری رکھیں گے, اور آج آخری دن کے بارے میں پھر ہارون سے پوچھیں گے کہ آج کیسے گزارا چیف جسٹس صاحب نے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہارون صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. جی ہارون, بتائیے گا کہ آج آخری دن کیسا گزرا چیف جسٹس کا, کب آئے اور کیسے گئے؟ دیکھیں 9:30 بجے جو ہے سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 کا جو ٹائم کا آغاز ہو جاتا ہے. 3 رکنی بینچ تھا. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سربراہی کی, جسٹس جماعت خواجہ ان کے ہمراہ رہے, اور اس کے علاوہ جو تیسرے جج تھے وہ امیر ہانی مسلم تھے. اور تیسرے امیر ہانی مسلم تھے. اور یہ 3 رکنی بینچ ہے جو گزشتہ 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ میں سماعت کر رہا ہے. آج جب چیف جسٹس عدالت میں آئے تو ان کے چہرے پہ یقیناً خوشی تھی. آخری روز تھا, ان کی آواز میں بھی کافی نرمی تھی. وہ جلال جو ہمیں پہلے سنائی دیتا تھا, دکھائی دیتا تھا, اور ان کے جو احکامات ہیں وہ بولا کرتے تھے, ویسا جلال ہمیں آج ان کے آواز میں نظر نہیں آیا. سب سے پہلا کیس جو ہے وہ IGFC کے حوالے سے جو توہین عدالت تھی اس حوالے سے ٹیک اپ کیا گیا.
اور آج IGFC کو پیش ہونا تھا عدالت کے روبرو، جو کہ وہ پیش نہ ہو سکے، جس پہ عدالت بھرم نظر آئی۔ اس کے علاوہ جو قائم مقام IGFC تھے، جو ان کی جگہ جنرل علی جو کہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے، وہ جب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو عدالت نے کہا کہ ہم نے تو ان کو سمن ہی نہیں کیا، تو وہ کس حیثیت سے عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں۔ تاہم IGFC میں لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی معاملہ جو ہے وہ زیر غور رہا، اور عدالت نے اپنا حکم سنایا، جس میں چیف سیکرٹری، وزیر اعلیٰ اور IG پولیس کو ہدایات جاری کی گئی، حکم جاری کیا گیا کہ لاپتہ افراد کو 19 دسمبر کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اور پیش رفت رپورٹ سے بھی رجسٹرار کو فوری طور پہ آگاہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ احکامات بھی جاری کیے گئے کہ جو پرانے IGFC تھے، خٹک صاحب، اس دور میں جو وعدہ کیا گیا تھا کہ لاپتہ افراد کو ہر صورت بازیاب کروا کر لایا گیا تھا، اس دوران جو سماعت ہوتی رہی اور جن لوگوں کی اٹینڈنس سپریم کورٹ میں لگتی رہی، جتنے بھی افسران سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے، بلوچستان حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے، ان کی ہوم منسٹری کی جانب سے، اور IG اور FC کی جانب سے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کی جانب سے، ان کو نوٹسز ارسال کر دیے گئے ہیں پیشی کے، اور ان سے بھی وضاحت طلب کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا تعین کر کے انہیں DIG CID کے روبرو پیش ہونے کا جو حکم کراچی میں جاری کیا گیا تھا، اس کو دوبارہ سے اس حکم نامے کا بھی حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ اس دوران IGFC کے وکیل عرفان قادر، جو سابق اٹارنی جنرل بھی رہ گئے ہیں، ان کے اور چیف جسٹس کے درمیان جو ہے کافی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور بدمزگی سی عدالت میں پیدا ہو گئی۔ تاہم عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ کا جو رویہ ہے اس کے خلاف ہم آپ کا یا تو جو وکالت نامہ ہے وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو اس کو مکمل طور پہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو عرفان قادر کا اس پہ جواب دینا تھا کہ جیسے ہی کورٹ چاہے وہ کرنا چاہے، پر میں جو چاہوں گا انصاف چاہوں گا، اور IGFC کو سنے بغیر ان کے خلاف کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہ سنایا جائے۔ تاہم اٹارنی جنرل اس کے بیچ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ عدالت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے، اور وہ معافی مانگتے ہیں عرفان قادر کے اس رویے پہ، جس پہ چیف جسٹس کا آگے سے جواب دینا تھا کہ اگر عرفان قادر ریمورس یعنی معافی مانگ لیں عدالت کے روبرو اپنے رویے کی، تو ہم انہیں یقیناً معاف کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کے خلاف یقیناً کوئی فیصلہ سنا دیں گے۔ تاہم اٹارنی جنرل کی بار بار استدعا کرنے پر کہ انہیں معاف کیا جائے، تو اٹارنی جنرل کے حوالے سے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر جو اس وقت وکیل تھے IGFC کے، ان کے خلاف کسی قسم کا حکم جاری نہیں کیا، عدالت نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ تاہم اس کے علاوہ 2 اور مقدمات کی بھی سماعت ہوئی، وہ میڈیا رپورٹ نہیں کرتا رہا۔ جی نہیں، وہ کتنے بجے تک سماعت رہی؟ دیکھیں، سماعت جو ہے وہ 11:05 کو اختتام پذیر ہوئی۔ 11:05 یا 10 کے تقریباً کورٹ جو ہے وہ اٹھ بیٹھا، اور اس کے بعد تقریباً 12:05 جب ہوئے تو 17 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس کے لیے آ کر بیٹھا، اور اس فل کورٹ ریفرنس کا باقاعدہ تلاوت سے آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے جو رجسٹرار سپریم کورٹ تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اجازت مانگی چیف جسٹس سے کہ کیا اس کا آغاز کیا جائے، اجازت دی گئی، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل سمیت سپریم کورٹ بار کے صدر کامران مغل نے بھی کامران مرتضیٰ بالکل میں معافی چاہوں گا غلط نام لینے کی، کامران مرتضیٰ نے بھی اس حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ بیانات، کچھ اپنے سٹیٹمنٹس دیں، اور انہوں نے جو گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ وکلا کے اوپر تشدد تھا، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز کی بات نہیں، کئی روز پہلے کی بات ہے یہ، کئی روز، بالکل کئی روز ایک منٹ ٹھہرے نا۔ تو عدالت جو تھی وہ بھری ہوئی تھی، کمرہ عدالت جو تھا بھرا ہوا تھا، رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جی مجیب الرحمان شامی صاحب، عدالت میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسی گیلری میں جو ہے چیف جسٹس کی فیملی، ارسلان افتخار، ان کی جو حالیہ بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہ مقیم تھی، ان کی دوسری بیٹی مقیم نہیں تھی، موجود تھی، بیٹھی بھی تھی، وہ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پورے کے پورے اس تقریباً فل کورٹ ریفرنس کو جو ہے وہ وہاں سے نظر آنے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر اس کے علاوہ آپ کس نے گفتگو کی؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جواب دیں آپ، کس نے گفتگو کی وہاں؟ شامی صاحب، اٹارنی جنرل نے آغاز کیا، اور اٹارنی جنرل کے بعد سپریم کورٹ بار کے صدر کامران مرتضیٰ آئے، انہوں نے بھی پھر دوبارہ سے خطاب کیا، جس کے بعد دیگر جج صاحبان نے چیف جسٹس کا خطاب سامنے آیا، جس میں انہوں نے تمام جج صاحبان بولے نہیں، تمام جج صاحبان، جج میں سے صرف جو چیف جسٹس تھے، اگلے چیف جسٹس آنے والے تصدق حسین جیلانی صاحب، انہوں نے بالکل تصدق حسین جیلانی صاحب نے چیف جسٹس کے حوالے سے اپنے بیان دیا کہ وہ مثال قائم کر کے جا رہے ہیں۔
بالکل اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ وہ جو مثال قائم کر کے جا رہے ہیں وہ پوری کی جائے گی، اور جس طرح سے انہوں نے کیسز کے فیصلے سنائے ہیں پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کے نقش قدم پہ نہ صرف چلا جائے، اور ان کے جیسے ان کے فیصلے آئے اسی کی روشنی میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کار فرما رہے گی۔ اور انہوں نے چیف جسٹس کی باری آئی خطاب کرنے کی، چیف جسٹس نے کیا کہا؟ چیف جسٹس نے سب سے پہلے تو آغاز کیا کہ جو ان کی فیملی کو گزرنا پڑا، ایک جب چیف جسٹس کو نظر بند کیا گیا تھا ان کے گھر میں، آپ اس کی بنیادی بات بتائیں، بنیادی پیغام کیا تھا ان کا؟ دیکھیں ان کا پیغام یہی تھا کہ جو لاپتہ افراد کے حوالے سے انہوں نے واضح حکم دیا کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے سب کے سامنے۔ ان کا بنیادی پیغام کیا تھا مارشل لاء کے حوالے سے؟ مارشل لاء کے حوالے سے ان کا یہ پیغام تھا کہ وہ غیر قانونی تھا، وہ عمل جو 3 نومبر 2007 کا عمل کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا، تاکہ ملک کو پتہ لگ گیا ہے کہ لاپتہ افراد کو کس نے اٹھایا ہے، اور اب دوبارہ سے کوئی بھی بندہ جمہوریت کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتا، کوئی شخص جو ہے ایسا کرنے کا سوچے گا۔ ہاں اب آپ کو بڑی مہربانی، شکریہ۔ کوئی فوجی جو ہے، کوئی جرنیل جو ہے، جمہوریت جو ہے اس کو سلب نہیں کر سکتا، اس پر چپو نہیں مار سکتا۔ بالکل۔ تو شامی صاحب آج کا دن جو ہے وہ انہوں نے بڑا، لیکن آخری پھر ہم دوبارہ آئیں گے، وہ جو آخری ایپیسوڈ جو ہوا آخری ایپیسوڈ تو ہو گیا، اس پہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ جو موجودہ جو چیف جسٹس آنے والے ہیں کل حلف لیں گے، جب موجودہ کہیں گے نا ان کو آپ، کیونکہ چیف جسٹس سابق ہو گئے، دن گزر گئے، ٹھیک، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیسے ہوا، اس کی کچھ انکوائری کرنی چاہیے، بالکل، اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کر کے ان کی کوئی سرزنش ہونی چاہیے، بلکہ سزا ملنی چاہیے، بالکل۔ کیونکہ دیکھیے یہ سپریم کورٹ کے پارٹ پر اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کی کے ایوان میں اور سپریم کورٹ کے نگرانی میں، ٹھیک ہے، باقی تو میڈیا تو ہے، میں میڈیا کا قصور اس میں نہیں سمجھ رہا، میڈیا کا تو ہر رپورٹر آزاد ہے، جو چاہے کرتب دکھائے، اس کا پروفیشن اس سے تقاضا کرتا ہے، اسے دوڑ میں رہنا ہے بس، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیول پلینگ فیلڈ۔ ٹھیک جی شامی صاحب، اب ذرا یہ چیف جسٹس صاحب کے دور کے بارے میں ایک تو یہ کہ بڑا دلچسپ ریمارک ابھی حسین قاری صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب آزاد ہوں گے سیاست کرنے کے لیے وداؤٹ پریٹینڈنگ دیٹ ہی از اپ ہولڈنگ دا لا۔ بھائی حسین حقانی صاحب تو ملزم ہیں، ان کے خلاف تو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، جی، تو اب ان کا فکرہ دلچسپ ہے، لیکن ایک ملزم کے طور پر ہی اس کی داد دی جائے گی، یہ بھی سمجھا جائے گا کہ ملزم کیا بلکہ مجرم قرار دے چکی ہے عدالت، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کی گریوس تو اپنی جگہ ہے۔ اچھا شامی صاحب، آج جو بہت ساری گفتگویں ہوئیں مختلف چینلز پہ، اخبارات میں بھی کچھ آرٹیکلز آئے، ویب سائٹس پہ بھی آئے، کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ایک جو اعتراض ہوا چیف جسٹس پہ وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بطور چیف جسٹس وکلا سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ دیکھیے آپ الٹی گنگا بہا رہے ہیں، وکلا سیاست میں کیا کردار ادا کیا، وکلا کو کس طرح سے انہوں نے اپنی ناز برداری کی، یہ تو ایک جزوی بات ہے، جی، اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے طور پر کیا کیا، فیصلے کس طرح کیے، بالکل، ہم اس پہ بحث کریں گے، اس پہ بھی آتے ہیں۔ تو ایک بریک، وکیلوں کا کیا معاملہ ہے، وکیل تو آپ کیا کچھ کر رہے ہیں اس وقت۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے حوالے سے۔ شامی صاحب، 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس صاحب کو معزول کیا گیا تھا، ان کی جو نا تھی وہ سامنے آئی تھی، ان کا ریفرنس دیا گیا ان کے خلاف، اس دن آپ سے کام کرنے سے روک دیا گیا، معزول نہیں کیا گیا، اچھا، معزول بعد میں کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو اس وقت یعنی فنکشنل نہیں رہنے دیا گیا، جی، ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس دن آپ فرسٹ فیو جرنلسٹ میں سے تھے جن کا ریاکشن آیا سامنے، وہ کیا؟ دیکھیں جس دن یہ واقعہ ہوا، دوپہر کو میں لبرٹی مارکیٹ میں، وہاں کے جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا ہوا تھا، اچھا، تو میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وہیں یہ خبر ملی، خیر دفتر واپس آیا، اس کے بعد میں، یہ سپہر کی بات ہے، میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں جو شیخ زائد ہسپتال ہے اس کے قریب پہنچا تو مجھے کال آئی ڈاکٹر شاہد مسعود کی، اچھا، انہوں نے کہا کہ وہ جیو پہ میں اپنا پروگرام شروع کر رہا ہوں، یہ چیف جسٹس کی معزولی کے حوالے سے، یا ان کو فنکشنل جو نہیں رہنے دیا گیا اس حوالے سے، تو
آپ اس پہ آپ کے کمنٹس چاہیے. تو میرے بیٹے عمر شامی جو ہے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, میں نے کہا شیخ زائد کے پاس گاڑی روک لیں آپ ایک سائڈ پر تاکہ بات کر سکیں, اور تاریں ہوتی ہیں اس میں آواز بعض اوقات نہیں آتی, بجلی کی تاریں اوپر جو ہوتی ہیں. جی جی. تو میں رک گیا, میں نے ان کا پوچھا, ان کا جی یہ معاملہ ہوا ہے, آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ تو میں نے ظاہر ہے اس کی مذمت کی کہ یہ ایک بڑا واقعہ ایسا ہے جس کے بڑے دور اثرات مرتب ہوں گے, اور اس کو ظاہر ہے کہ نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے نہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا. اور ایک بات میں نے یہ کہی کہ جب پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف صاحب نے ان کے عہدے سے برطرف کیا تھا تو اس کے خلاف جو ان کے حواری تھے جنرل پرویز مشرف کے, انہوں نے بغاوت کی تھی. بالکل ایسے ہی. اور جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنل ری ایکشن تھا ٹھیک ہے نواز شریف کے فیصلے کے خلاف, کیونکہ پہلے وہ ایک جرنیل جو ہے اس سے استعفیٰ لے چکے تھے جہانگیر کرامت سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, اور اس کے بعد سے ایک جی ایچ کیو میں ایک یہ بات چل رہی تھی کہ اب اگر ایسی بات آئی تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا. ٹھیک. تو جب پرویز مشرف کو ڈسمس کیا گیا تو پھر جو جرنیل دوسرے تھے بڑے جرنیل تین چار بڑے, انہوں نے بغاوت کر دی. بالکل. اور پرویز مشرف نے کہا یہ تو انسٹیٹیوشنل ری ایکشن تھا. تو میں نے کہا اس کا حوالہ دے کے, میں نے کہا اب جو جج ہیں ان کا امتحان ہے. ٹھیک. اگر ان میں کوئی حمیت موجود ہوگی تو وہ بھی انسٹیٹیوشنلی ری ایکٹ کریں گے. اچھا, بہت خوب. ہاں. یہ جو فکرے تھے اس پہ بڑی آگ لگی. ہمارے پرویز علیہ صاحب چیف منسٹر تھے, پھر اس کے بعد وہ ان کو پیغام آیا, وہ ایک دوسری کہانی ہے. اور لیکن بہت ایک تلملاہٹ جو پیدا ہوئی پرویز مشرف صاحب کے اندر, اس کے اندر. لیکن پھر جج جو تھے ہمارے, یہ بھی ہوا تاریخ میں پہلی بار کہ انہوں نے ریوولٹ کیا. ٹھیک. اور ساتھ دیا اپنے چیف کا. اس سے پہلے وہ آرام سے گھر آ جاتے رہے. بالکل. لیکن پھر اس کے بعد جج جو تھے وہ ساتھ کھڑے ہو گئے چیف جسٹس کے, عدالتوں کے اندر موجود تھے, تب بھی جناب ان کا ساتھ دیتے تھے, ان کا استقبال کرتے تھے. اور پھر جو ہوا میڈیا کا رول بھی بہت اس میں اگر میڈیا اتنی طاقت سے کھڑا نہ ہوتا تو شاید یہ تحریک اتنی مؤثر نہ ہو سکتی اتنی جلد. اور پھر لوگ بھی نکلے, میڈیا نکلا, وکیل نکلے, عام سیاستدان نکلے, سیاسی کارکن نکلے. یعنی پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بالآخر جو ہوا وہ آپ دیکھ لیے. شام صاحب, اس دور میں جب تحریک چلی, ایک مجھے بتائیں کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب 9 تاریخ کو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک تحریک چلے گی؟ دوسرا مجھے بتائیں کہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس صاحب؟ دیکھیں, میری چیف جسٹس میں بڑی دلچسپ بات ہے, ججوں سے مجھے ملنے کی عادت نہیں ہے. میرے بڑے قریبی دوست بھی جو جج ہیں ان سے بھی میں اوائڈ کرتا ہوں ملاقات. تو چیف جسٹس سے میں صرف 2 بار ملا ہوں زندگی میں. اچھا. اور وہ بھی سب اس سانے ہے کہ پہلے. اچھا, یعنی 9 مارچ 2007 سے پہلے. اس سے پہلے, اس کے بعد بھی میں نہیں ملا چیف جسٹس. میں کبھی نہیں گیا ان سے ملنے کے لیے, اگرچہ ہمارے کئی دوست آئے. میں نے کہا ہم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کریں. ایک تو اکرم شیخ صاحب جو ہیں ہمارے دوست, جی جی, ان کے گھر پر افطار تھی. اچھا. اور اس وقت یہ جسٹس افتخار چودھری تھے اس وقت سپریم کورٹ کے. ٹھیک. تو یہ بھی وہاں تشریف لائے تھے. تو وہاں چلتے چلتے واپس راستے میں ان سے ملاقات ہوئی اور کچھ گفتگو ہوتی رہی. ٹھیک. اور ایک ملاقات جو ہے میری ان کی اس وقت ہوئی جب یہ یہاں منظور وٹو صاحب کی بیٹی کی شادی تھی. ٹھیک. اور اس میں آئے تھے, میں کہا بیٹی کی شادی ہی تھی یہ پل کانٹیننٹل میں. اور اس وقت یہ جنرل احسان جو تھے ان سے جب ملے ہیں تو اتنے اتفاق سے دونوں کی ملاقات ہوئی. اچھا. کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی بلکہ وحشت ہوئی. اور ایک بار میں نے میرا خیال شاید ملا یا نہیں ملا لیکن نوٹس ضرور کیا جس سے ان کی گرم جوشی کو. ٹھیک. تو ہمارے برخوردار بھی ساتھ تھے عمر, تو انہوں نے بھی اور میں نے بھی, دونوں نے اس پر کوئی مسرت کا اظہار نہیں کیا. اس 2 طرفہ اتفاق اچھا نقش جو ہے دل پر نہیں جمع. لیکن دیکھیے یہ ایک چیف جسٹس وہ ہیں اور دوسرے چیف جسٹس وہ تھے جو 9 مارچ 2007 جی بالکل کو پیدا ہوئے. اچھا. ہاں جی, وہ ایک اور شخص تھا, یہ ایک اور شخص تھا.
اس شخص نے لوگوں کو پھر ایک جرت دی, اس شخص نے ایک تحریک پیدا کی, اور اس شخص کی جو انکار تھا اس نے ہماری تاریخ کا رخ بدل دیا. تو جسٹس افتخار چودھری کا جائزہ لیں گے جب ہم, اور ان کی عظمت کو تلاش کریں گے, تو اس کے بعد تلاش کریں گے 2007 کے بعد. 2007 سے جی. اس سے پہلے تو ٹھیک ہے دبنگ آدمی تھے, ان کی شہرت تھی ایک سخت گیر جج کی, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے بس ٹھیک ہے ایک جج تھے. اچھا, اس کے بعد تو وہ تاریخ ساز ہو گئے. شامی صاحب, اس تحریک میں جو لوگ ان کے شانہ بشانہ تھے, کچھ جو گاڑی چلا رہے تھے, کچھ جو نعرے لگا رہے تھے, آج وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا موقع ملا تھا, انہیں بھی بہت بڑا موقع ملا تھا, لیکن لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہو سکی. دیکھیے ان کی توقعات تو کم از کم پوری نہیں ہوئی. وہ جتنے بڑے بڑے وکیل تھے جی, ان کی توقعات تو پوری نہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن چیف جسٹس جو ہیں ان کے جو انداز تھے, ان میں بعض اوقات کچھ تکبر نظر آتا تھا مجھے. بعض اوقات نظر آتا تھا کہ بعض معاملات میں بہت آگے چلے گئے, اور کئی مقدمات میں ایسے لگتا تھا کہ وہ یعنی یہ جو بالادست لوگ ہیں, جو باوسیلہ لوگ ہیں, کوئی ان سے کوئی چڑ تھی ان کو, جیسے ایسے تاثر ہوتا تھا. اچھا, تو کئی مقدمات کے جو فیصلے ہیں ان پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ہم نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن انہوں نے ایک سب سے بڑا جو کام کیا نا, وہ ایک تحکم قائم کیا عدلیہ کا. ٹھیک. عدلیہ جو ہے اس کا رخ بٹھایا. کوئی تصور کر سکتا تھا اس سے پہلے کہ آپ فوجی افسروں کو, جرنیلوں کو کہیں گے کہ ہم عدالت میں طلب کریں گے؟ کیا ان کے خلاف ریمارکس دیں گے؟ جو ایجنسیاں ہیں ان سے جواب طلب کریں گے, ان سے حساب مانگیں گے, اور وزیر اعظم جو ہے اس کو گھر بھجوا دیں گے. بالکل. شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. عام طور پر اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں. آج ہم آپ کے سوالات نہیں لے رہے کیونکہ کچھ بڑی بڑی چیزیں فیس بک پہ, ٹویٹرز پہ لوگوں نے لکھی ہیں, اور بڑے لوگوں نے لکھی ہے. شامی صاحب, آپ کی خدمت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے: لکنگ فارورڈ ٹو دا ریسٹوریشن آف جسٹس ود دی ڈپارچر آف دا چیف جسٹس. ہائی ہوپس ول ناؤ ہیو اے ٹرولی انڈیپینڈنٹ اینڈ انبائسڈ سپریم کورٹ. ترجمہ کر کے سنا دیں اس کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کی روانگی کے بعد ہمیں توقع ہے کہ اب ہم ایک ٹرولی انڈیپینڈنٹ, آزاد اور خود مختار عدلیہ ہمارے نصیب میں ہوگی. دیکھیے بلاول صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک تو پیپلز پارٹی والوں کو شکایتیں رہتی ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے خلاف ہے, اور دوسرا اپنے کئی حرکتیں بھی ایسی تھیں, اور پھر جو کچھ ہوا ہے اس میں یعنی پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کو آپ کہنے دیجئے یہ بات. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ان کی اپنی رائے ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی سے ہٹ کے اگر آپ سوچیں گے جی, تو پھر اس کی تائید مشکل ہو جائے گی. اچھا, وہ کیسے؟ اس لیے کہ ایک پارٹی کی دیکھیے اب جو این آر او تھا جی, اس کے خلاف فیصلہ آیا, ٹھیک ہے, اس سے جتنی پھر پیچیدگیاں واقع ہوئیں, یوسفزا گیلانی کے ساتھ کے خلاف کارروائی ہوئی, پھر راجہ پرویز اشرف کے ساتھ جو ہوا, پھر جو کتنے مقدمات ہیں اور کتنے سو موٹو جو ہیں جو پیپلز پارٹی کے مختلف وزیروں کے خلاف لیے گئے. تو اگر پیپلز پارٹی ایک فریق ہے تو فریق جو ہے وہ تو جو بات چاہے کہہ سکتا ہے. ٹھیک. لیکن جب آپ ذرا ہٹ کے دیکھیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو جہاں دھواں اٹھتا ہے نا وہاں کچھ آگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بالکل بغیر کسی سبب کے یہ سارے کام ہوئے ہیں. لیکن شام صاحب یہ تاثر تو چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بڑا گہرا بنا نا کہ انہوں نے انتظامیہ کو کرمبل کر دیا. نہیں, انتظامیہ کی بات یہ ہے کہ آپ انتظامیہ درست, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دباؤ زیادہ تھا چیف جسٹس کا. ٹھیک, لوگوں کو بلاؤ, افسروں کو کھڑا کرو, رکھو, ان کے اوپر ایک روپ بٹھایا انہوں نے. بالکل, اور اس میں کچھ تجاوز تھا, یہ بات کہنا یعنی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک, لیکن آپ انتظامیہ کرتی کیا ہے ہماری, یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, اس کا کیا سروکار ہے لوگوں سے. یا آپ کے جو افسران ہیں کبھی آپ ان سے اتفاق ہوئے ان کو دیکھنے کا, ان کو ملنے کا؟
یہ اپنے دفتروں میں بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ اور لوگ جو حیران پریشان پھرتے ہیں، اور کبھی کسی میٹنگ میں گئے ہیں، کبھی کسی میٹنگ میں گئے، سوائے اس کے کہ یہ صرف حساب لگاتے رہیں کہ کہاں سے کیا آمدن ہوتی ہے اور کہاں سے کیا پیسہ ملتا ہے، کہاں سے کیا نفع ملتا ہے، کس جماعت سے ان کو رابطے کرنے ہیں اور کن کے بچے کہاں پڑھنے ہیں. یہ سارے موسٹلی لوگ جو ہیں انتظامیہ میں، اب لوگ ایسے کم رہ گئے ہیں جن کو آپ یہ کہیں کہ یہ بڑے یعنی ایسے افسر ہیں جن پر آپ ناز کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، انہوں نے تو ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تو ان کے پاس رہنے نہیں دی. گریڈ 18 کا افسر لگا ہوا ہے 20 کی جگہ، 20 کا لگا ہوا ہے 22 کی جگہ، اور وہ دم ہلاتے پھرتے ہیں ان کے سامنے. تو یہ ایک چیف جسٹس نے اگر ان کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا ہے تو کوئی لوگوں نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی لوگ ناخوش نہیں ہوئے، تھوڑی بہت غریب عوام میں خوشی کی لہری دوڑی ہے. اچھا شامی صاحب، انہوں نے جو فیصلے کیے کرپشن کے حوالے سے، بہت پریزمپٹیو کرپشن تھی موسٹ آف اٹ، اور پھر وہ جو بزنس ارینا میں لے گئے اس کو. دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہیں. اب جو توقیر صادق کا کیس ہے وہ کیسے بنا، اس کی کبھی تحقیقات کریں کہ اس میں ساری پریزمپٹیو کرپشن ہے. کبھی کل دیکھیں موقع لیا تو اس کی تفصیل بتائیں گے. وہ 82 ارب کی بات ہو گئی، اور 82 ارب کا وجود نہیں ہے، سب مفروضہ ہے. اور نیب نے بھی کیا کیا اس میں؟ نیب نے بھی یہ کاروبار کیا. ہم نے میڈیا نے کیا کیا؟ میڈیا نے یہ کیا. تو کئی چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے رائی کا پہاڑ بھی بن گیا نا بعض اوقات. ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹوٹل نہیں، کل نہیں ہے. ایک کل ایک اور چیز ہے، یہ اجزاء ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ جب یہ کہتے ہیں یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ایک آپ اس لیے یہ صرف ان کو بنیاد بنا کر اسیس نہیں کر سکتے ان کی شخصیت کو. ویسے تو خود دیکھیں ارسلان افتخار کا جو کیس ہے، بالکل اس پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی ان کی موجودگی میں بھی، آج بھی اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک واقعہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کی پوری شخصیت کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شامی صاحب، پھر تصدق حسین جیلانی جو ان کے فٹ سٹیپس پہ آ رہے ہیں، اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جو سو موٹو کا اختیار ہے اس کو محدود کروں گا میں، اور آج ان کے سامنے کہا اس کے کوئی قواعد و ضوابط ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سو موٹو جو ایکشن لیے گئے ہیں ان میں سے کئی ایسے تھے جو مطلوب تھے. یہ جو کرپٹ عناصر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا مقدمہ تو ہائی کورٹ میں جائے گا، یا کہیں اینٹی کرپشن کورٹ میں چلا جائے گا، وہاں سے ہائی کورٹ پہنچے گا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچے گا. تو 10 سال میں یہ سارے مرحلے طے ہوں گے اور اس وقت معاملہ کہیں کا کہیں جا چکا ہوگا. تو سو موٹو نوٹس کے آخری عدالت جو ہے وہ براہ راست سماعت شروع کر دے، یہ کوئی تصور برا نہیں ہے. اور اس سے خوف پیدا ہوا ان لوگوں کو جو چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بڑے بڑے لوگ تھے بھائی، بڑے بڑے ترم خان تھے، بڑے بڑے گھروں میں سندیسے بھیجے ہیں چیف جسٹس نے. مگر اس کے بھی کوئی حدود و قیود ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر مقدمہ جو ہے آپ اسے کھول لیں. اب ہوا کیا کہ یہ خاص طور پہ جو اکانومی کے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں تو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. بالکل. تو اس میں بھی کچھ تجاوز ہوا، جیسے ابھی تو یہ آپ کا کوٹا کیس جو تھا، سو کالڈ یہ ایل پی جی کوٹا، اس پہ ہم نے خود اظہار خیال کیا. اظہار خیال تو ہوتا رہے گا، تنقید ہوتی رہے گی، لیکن بحیثیت مجموعی آپ جائزہ لیں گے تو آپ اطمینان کا اظہار کریں گے کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کے تن جو تھا نیم مردہ، اس میں جان ڈال دی ہے. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہونے والا. ایک سوال میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے، آن دا اسکیل آف 1 to 10 آپ کہاں رکھیں گے؟ نہیں، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. دیکھیے بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ ان میں آپ 10 نمبر دے دیں گے ان کو. اچھا. اور بعض ایسے ہیں جن میں 2 نمبر دیں گے، 3 نمبر دیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے نا. لیکن بحیثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے ہیں. شامی صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو ہم کل بھی اس موضوع پر ڈیفینیٹلی کچھ بات کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.